تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ ناظرین، نون لیگ کی حالت دیکھنے کے قابل ہے۔ اسے سپریم کورٹ ایک ہی دن میں بہت بری لگنا شروع ہو گئی، اس کے فیصلے بھی ناپسند ہونا شروع ہو گئے۔ اس لیے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کل فیصلے کے چند گھنٹے بعد یہ اعلان کر دیا کہ وہ نظر ثانی دائر کریں گے، کیونکہ قانون کسی قیدی کو پرائیویٹ یا نجی ہسپتال میں علاج کی سہولت فراہم نہیں کرتا، اس کو سرکاری ہسپتال میں جانا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، آپ چونکہ وزیر قانون ہیں، قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ بیرون ملک علاج کے لیے قید کو بھجوایا جائے، وہ ٹھیک ہے، عین قانونی اور آئینی ہے۔ لیکن جب آپ کے مخالف عمران خان کو الشفا انٹرنیشنل ہسپتال بھجوانے کا آرڈر آئے سپریم کورٹ سے، تو وہ غیر قانونی ہے اور اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ ویری گڈ، زبردست۔ یہ آپ کو اچانک کیسے بری لگنا شروع ہو گئی سپریم کورٹ؟ آپ کو یاد نہیں ہے یہ جج تو بڑی چھان پھٹک کے آپ نے رکھے تھے؟ جو جج آپ کو لگ رہا تھا کہ ہمارے خلاف کو فیصلہ دے سکتے ہیں، ان کے تو آپ نے تبادلے کر دیے، کسی کو پشاور بھیج دیا، کسی کو کہیں بھیج دیا، چاروں صوبوں سے ججوں کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر فائنلی آپ کو لگا کہ ہاں یہی وہ جج ہیں جو ہمارے اس ٹینیور کو، ہمارے اس اقتدار کو دوام بخشیں گے اور یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون نہیں جانتا کہ آپ اور احسن بھون صاحب ان ججوں کی سلیکشن میں پیش تھے۔ ایک ایک کینڈیڈیٹ آپ نے چھان پھٹک کے لیا، انٹرویوز کیے، اور اس کے بعد جا کے کہیں ان کی تعیناتی ہوئی۔ ججز کی سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی کا یہی ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ ظاہر اطمینان تو ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگ یہ کرتے ہوئے ایک چیز بھول جاتے ہیں ہمیشہ، کہ یہ جج ظاہر ہے وہ آپ بے شک ان کو بڑی چھان پھٹک کے رکھ لیں، لیکن انہوں نے جب فیصلے دینے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ فیصلے آپ کی مرضی کے تو ہمیشہ نہیں دیتے۔ ہاں، جب تک آپ کی مرضی کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں پھر یہ جج بہت اچھے ہوتے ہیں، پھر یہ عدالتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ان سے اچھی پھر عدالت ہو کوئی نہیں سکتی۔ اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے مٹھائیاں جلدی کھا لیں، مٹھائیاں جلدی بانٹ دیں، ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے، ابھی اس بڑے لکوناز ہیں اس فیصلے میں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا لکوناز ہیں اور کیا نظر ثانی بھی تو ظاہر ہے اسی 3 رکنی بینچ نے سننی ہے، جس کے ہیڈ تھے جسٹس شاہد وحید اور جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم۔ جسٹس نعیم اختر افغان آپ کو یاد ہوگا، یہ وہی جج ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی سے جو ان کا انتخابی نشان بلہ چھیننے کا فیصلہ آیا تھا اس میں یہ شامل تھے۔ وہ اس وقت ان سے اچھا جج آپ کو کوئی نہیں لگا تھا، اور آپ مسلسل ایک بات کرتے تھے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی نے اگر ریلیف لینا ہے یا علاج معالجے کی سہولتیں لینی ہیں تو وہ عدالت جائے، عدالت کیوں نہیں جا رہی؟ اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی اچانک رات کو ایک وہ آتی ہے، رپورٹ آ جاتی ہے اور صبح یہ فیصلہ آ جاتا ہے، بہت جلدی میں یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ کب سے پی ٹی آئی کے وکیل ٹکرے مار رہے ہیں عدالتوں میں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کتنی بار وہ گئے ہیں، آرڈرز بھی لیے ہیں، ملاقات کے آرڈرز بھی لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یہ آپ خود اگر ملاقاتیں جاری رہنے دیتے، آپ کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیتے، پی ٹی آئی کے بانی کی بہنوں سے انڈرسٹینڈنگ کر لیتے کہ آپ سیاسی بات نہیں کریں گی ملاقات کے بعد، تو معاملات بہتر ہو سکتے تھے، چیزیں سموتھ چل سکتی تھیں۔ لیکن جب آپ دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آپ کو خوف اس چیز کا ہے نا کہ آپ کی بھی راستہ کچھ اسی طرح سے ہموار ہوا تھا جب قائد باہر سے واپس آئے تھے، اور قائد کا پروٹوکول تو وہاں لندن سے شروع ہو گیا تھا۔ وہ ہمارے جو ہائی کمشنر ہے وہاں پہ لندن میں، انہوں نے وہاں سے ان کو پروٹوکول دینا شروع کیا، اور پھر ایئرپورٹ پہ ہی سارے ان کا بایو میٹرک اور سب کچھ ہو گیا کہ ان کو تکلیف بھی نہ کرنی پڑے کسی عدالت میں آئیں۔ عمران خان صاحب کی تو خیر ویسی پابندی تھی عدالتوں میں پیشی کی کہ وہ تو عدالتوں میں پیش ان کو کیا ہی نہیں جا رہا تھا۔ مدت سے پی ٹی آئی دہائیاں دے رہی تھی کہ ان کا لیڈر بیمار ہے، ان کو طبی سہولتیں نہیں مل رہی، ان کو ہسپتال میں منتقل کیا جائے، لیکن آپ کو اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ آپ کہہ رہے تھے بس ٹھیک ہے یہ سسٹم چل رہا ہے، اور آپ آرام سے اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیتے تھے کہ ہماری تو لڑائی نہیں ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ آپ لگاتے ہیں،
ذمہ داری آپ کی بنتی ہے جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس ایک فیصلے نے نون لیگ کی حکومت کے در و دیوار میں تو کہوں گا کہ بنیادیں ہلا دی ہیں, اور سمجھ نہیں آ رہی نون لیگ کو کہ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے جس پروسیس سے گزر کے آپ آئے تھے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی پروسیس سے گزر کے عمران خان صاحب اب آنے والے ہیں, اقتدار میں آنے والے ہیں, یہ بنی گالا شفٹ ہونے والے ہیں. پی ٹی آئی پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. ظاہر ہے ان سے کہا گیا ہے کوئی سیاسی اجتماع نہیں کرنا, کوئی سیاسی بیان نہیں دینا ملاقاتوں کے بعد بھی, اور ابھی تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور عمران خان صاحب کی بہنیں اس پہ سختی سے عمل پیرا ہیں, کیونکہ کل نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات بھی ہوئی اور کوئی سیاسی بات انہوں نے نہیں کی, صرف یہ کہا کہ ہیلتھ کے ایشوز پہ, اور ان کو بتایا سپریم کورٹ کا فیصلہ اور کچھ اور امور پہ بات ہوئی ہے. اب آپ کے پاس بہت مارجن ہوتا ہے, جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ آئیں پارلیمنٹ میں اپنا موقف بیان کریں, آپ کو ضرورت نہیں کوٹ کرنے کی اپنے لیڈر کو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے, آپ اپنی طرف سے وہ بات کر سکتے ہیں جب آپ نے یہ بات کرنی ہو. بہرحال نون لیگ کی پریشانی سمجھ میں آ رہی ہے, پیپلز پارٹی کو بھی واضح سمجھ نہیں آئی ابھی تک کہ یہ ہوا کیا ہے. مجھے تو بہرحال اس سارے سیناریوں میں سمجھتا ہوں کہ سعد رفیق جیسے سیاستدان اس ملک کو چاہیے کہ جنہوں نے کہا کہ میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا ہے اس فیصلے سے, اور انہوں نے خیر مقدم کیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا 3 رکنی بینچ کے. اور وہ ایک ایکس پہ جو انہوں نے کل شیئر کیا تھا, ایک شعر, وہ بڑا شاندار ہے. 2 شعر تھے لیکن اس میں سے جو پہلا شعر ہے وہ میرا خیال مجھے کچھ تھوڑا حسب حال زیادہ لگتا ہے. خوف ہوائے دشت کی دہشت عجیب تھی, جنگل کے شیر دیکھے گئے کانپتے ہوئے. یہاں تو مجھے شہر کے شیر بھی کانپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہرحال چونکہ شاعر کو جنگل کے شیر کانپتے ہوئے نظر آئے تھے, اور جنگل میں تو آپ کو پتا نا شیر ویسے ہی بادشاہ ہوتا ہے, تو یہاں تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں کا شیر بھی ہمیشہ سے بادشاہ رہا ہے. اور وہ کیسے بھول جائیں جب صدر مشرف نے, پریزیڈنٹ مشرف, جنرل مشرف آپ کہہ لیں, جب انہوں نے کہا تھا کہ روتے ہوئے نواز شریف یہاں سے گئے تھے اور پھر 10 سالہ جلا وطنی کا معاہدہ کر کے وہاں سعودی عرب میں رک گئے, یہ ان کا دعویٰ تھا. اس پہ بھی انکار کرتے رہے, لیکن پھر فائنلی عدالت میں وہ معاہدہ پیش کرنا پڑا تھا پی ایم ایل این کو جو ہوا تھا پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ. تو یہ ایک رات میں نہیں ہوا حضور. نئی مشرف بٹ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کا کیک بھی بھجوایا گیا تھا عمران خان کو جیل میں. تو آپ دیکھیں نا کب سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. صرف عمران خان ذرا زیادہ اڑے ہوئے تھے, اور ان کو بارہا آفرز کی گئی باہر چلے جائے, لیکن عمران خان نے کہا نہیں, باہر نہیں جاؤں گا. اور فائنلی یہ بھی انہوں نے بار بار کہا کہ میں عدالتوں سے ہی انصاف لوں گا, کیونکہ میرے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہیں. اب دیکھتے ہیں, کیونکہ ابھی ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ. لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے بہت عرصہ پہلے ایک اپنے ویلاگ میں ایک بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ جب 28ویں ترمیم کے پاس ہونے کا وقت آئے گا تو اس وقت پی ٹی آئی کی لاٹری لگ سکتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ وقت اب قریب آ گیا. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں سارا کچھ ہو گیا, ان کے لیے وہ شعر عرض ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بہت شکریہ.